اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صف کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے اور اپنے راستے میں جد و جہد کو ایک تجارت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ دیکھو ایک تجارت ہے، تمہیں اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جنہوں نے دین حق کو قبول کر لیا ہے، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں؟ دیکھیں رب کائنات اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ یکدم کان کھڑے ہو جانے چاہیے اہل ایمان کے کہ کیا ہے وہ تجارت جو ہمیں عذاب علیم سے بچا لے۔ یعنی وہ تو تجارت سب سے اچھی تجارت ہے۔ عذاب علیم سنتے ہی دل دھڑک اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہے اتنا بڑا عذاب کہ جسے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب قرار دے۔ اب وہ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب اہل ایمان سے یہ تقاضا کرنا کہ ایمان لاؤ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان لانا صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا اقرار کیا ہے اس کے عملی اظہار کو بھی اختیار کرو، یعنی ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرو۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، مال بھی اور جان بھی۔ لیکن اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے یہ۔ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تجارت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنا مال، اپنی محنت، مشقت، صلاحیتیں، قابلیتیں سب کچھ داؤ پر لگاتا ہے اور اس امید پر لگاتا ہے کہ مجھے نفع حاصل ہوگا۔ تو سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے نتیجے میں ملے گا۔ لہذا تم اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی تجارت بھی کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی تجارت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو۔ یہ بھی دونوں چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، لہذا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یہ تجارت۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو۔ اب اس تجارت کا نفع کیا ہے وہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس تجارت سے جو نفع حاصل ہوگا وہ یہ کہ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی اللہ کی یہ عنایت ہے کہ ہمارے قصور معاف ہو جائیں۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے قصور جو ہیں وہ ہماری نیکیوں سے کم ہیں۔
ہماری نیکیاں جو ہیں ان پر غلبہ پالیں گی اور ہمیں نجات مل جائے گی آخرت میں۔ تو فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، اس تجارت کا منافع یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات میں داخل کرے گا۔ تجری من تحت الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان باغات میں داخل کرے گا۔ اور وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ قائم رہنے والی جنتوں میں تمہیں گھر عطا کرے گا، وہاں تمہیں قیامگاہ عطا کرے گا۔ تو یہ منافع اللہ نے بیان فرمایا اس تجارت کا کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا۔ یاد رہے کہ یہ آیات اس دور کی ہیں جب مدینہ میں ہر طرف جہاد جو ہے وہ جاری تھا، اہل ایمان بار بار اپنی جان اور مال کی قربانی دے رہے تھے، مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ 80 کے قریب کم و بیش جنگیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 10 سالہ دور میں ترتیب دی گئی ہیں، یعنی مدنی دور میں۔ کسی میں آپ خود تشریف لے گئے، خود سپہ سالار تھے، بعد میں اپنے کسی جانثار کو علم دے کر بھیج دیا، سپہ سالار بنا کر بھیج دیا۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ یہ جہاد ہو رہا تھا۔ دیکھیں نا، یہ 10 سال کا ہی عرصہ ہے نا جس میں پورے عرب پر اسلام جو ہے وہ غالب آیا۔ باقی 13 سال جو تھے مکی دور کے، اس میں تو کوئی عملی جہاد نہیں تھا، یعنی جنگ والا جہاد نہیں تھا، ہتھیار اٹھا کر وہ جہاد نہیں تھا، بلکہ عقائد کی درستگی کی طرف سارا زور تھا کہ لوگ ذہنی طور پر اسلام کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اور مدنی دور میں جب آپ نے ہجرت کی تو پھر میدان جہاد میں میدان عمل میں پھر آپ نے جہاد کیا، یعنی تلوار سے یہ ہتھیاروں سے دشمن کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تجارت کہ اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے بڑی تجارت ہے، اور اس کا نفع یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے، کبھی خزاں نہیں آئے گی، اور اس میں تمہیں رہائش عطا کرے گا، تمہیں گھر دے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں اللہ اس کو بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے کہ آخرت میں گناہوں سے چھٹکارا، بخشش ہو جائے، اعلیٰ مقامات میں اللہ داخل کر دے، اور اچھے رہائش گاہیں ہوں، یعنی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر دوسری چیز، اب دیکھیں اہمیت کے لحاظ سے دیکھیں، آخرت کے منافع کو اللہ نے پہلے بیان کیا ہے، اب دنیا کا منافع بیان کیا ہے۔ وَأُخْرَى، اور وہ دوسری چیز، تُحِبُّونَهَا، جسے تم بہت پسند کرتے ہو، وہ بھی اللہ تمہیں دے گا۔ دوسری چیز کیا تھی کہ تھوڑی سی طاقت تھی، بڑی بڑی قوتوں سے مقابلہ تھا، اور بار بار اہل ایمان سے اپیل ہوتی تھی کہ بلاؤ بھائی اللہ کے راستے میں مال دو، جان بھی دو، بار بار تقاضا ہو رہا تھا، لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ کس طرح سے اپنی ہر چیز پیغمبر کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تبھی تو اتنا اونچا درجہ ہے ان کا۔ تو فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز جو تمہیں محبوب ہے وہ بھی تمہیں ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر یہ فتوحات نہیں ہو سکتی تھیں، یہ سرحدیں وسیع نہیں ہو سکتی تھیں کہ پورے عرب پر اسلام غالب آ جائے ایک 10 سال کے عرصے میں، 8 سال کے بعد وہ جگہ مکہ فتح ہو جائے جہاں سے نکالا گیا تھا اہل ایمان کو، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے۔ تو یہ ساری چیز کے نصر من اللہ، اللہ کی مدد بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی، وَفَتْحٌ قریب، اور قریب کی فتح بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ قریب کی فتح سے مراد مفسرین نے فتح مکہ لیا ہے کہ جہاں سے تمہیں نکالا گیا وہی تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری دے دو اس بات کی
یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دی کہ یہ تمہیں سب کچھ ملے گا، دنیا میں بھی تمہیں یہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر تاکید کی ہے، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ اس رویے کو اپنی مدد قرار دیتا ہے۔ کس رویے کو؟ کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، اپنی جان مال صلاحیتیں کھپانا، اس راستے میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد قرار دیتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے، للحوارین، اپنے حواریوں سے کہا تھا۔ حواری وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ یہودی ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہیں کیا، اور جواب میں کہا کہ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے، تورات، ہم اسی پر عمل کریں گے جو ہم پر نازل ہوا، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، اور آج بھی وہ یہی کہتے ہیں۔ تو حواریوں سے کہا تھا کہ کون من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں کون ہے میرا مددگار؟ قال الحواریون، حواریوں نے جواب دیا، یعنی جو ان پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے جواب دیا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، جہاں آپ حکم دیں گے ہم جان مال کی قربانی دیں گے۔ اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان حواریوں کی طرح سے ہو۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لایا عیسیٰ علیہ السلام پر، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی جو ایمان لائے وہ حواری تھے، جو ایمان نہیں لائے وہ یہودی تھے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پس ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد کی، ان کی تائید کی، انہیں کامیاب کیا۔ فأصبحوا ظاہرین، اور وہی غلبہ پانے والے ہوئے، یعنی جو ایمان لائے پیغمبر کے ساتھ، جنہوں نے کوشش کی، جد و جہد کی اللہ کے دین کے لیے، وہی کامیاب ہوئے۔ یہی نصیحت اہل ایمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی۔ آپ کے ساتھ جنہوں نے اپنی جان مال کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں محنتوں کے ساتھ جہاد کیا، دیکھیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اتنے مختصر سے عرصے میں اتنی بڑی کامیابی کہ روم، ایران کی سلطنتیں بھی ان سے کانپتی تھیں، اور پھر کس طرح سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ یعنی یہ ہے اصل چیز کہ اللہ کے راستے میں تجارت کرو، اور وہ تجارت کیا ہے؟ اپنی جان مال سے جہاد کرو۔ محترم بھائیوں، ہم پر بھی یہ لازم ہے، اللہ کے دین کے جد و جہد کے لیے اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، پیغمبر کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں، عملی طور پر اختیار کریں، اور اس کی غلبے کے لیے، یعنی حکومت بھی اسلامی قائم ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب میں یہ جذبہ، اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔